نازین بنت رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو مصائب کا پہاڑ جھیلنے کے بعد عالم ارواح میں اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد 10 سال تک حضرت علی علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی اور ہمیشہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جدائی میں غمگین رہتے تھے۔ بالآخر ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے اپنے چچا جناب عقیل کو بلایا جو نسب شناسی میں ماہر تھے اور قبیلوں کی اخلاقی خصوصیات اور مختلف خصائل سے آشنا تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا، ہمارے لیے ایسے خاندان کی خاتون تلاش کریں جو شجاعت اور دلیری میں بے مثال ہو تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجاع فرزند پیدا ہو۔ کچھ عرصے کے بعد جناب عقیل نے بنو کلاب کی ایک خاتون کی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو پہچان کروائی جن کا نام بھی فاطمہ تھا، جن کے آباء و اجداد عرب کے شجاع اور بہادر لوگ تھے۔ ماں کی طرف سے بھی عظمت کی حامل تھی، ان کو فاطمہ کلابیہ کہا جاتا تھا اور بعد میں جناب ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی۔ جناب عقیل رشتے کے لیے حضرت فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا کے والد کے پاس گئے۔ انہوں نے بڑے ہی فخر سے اس رشتے کو قبول کیا اور مثبت جواب دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس خاتون کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا نہایت ہی نجیب اور پاک دامن خاتون تھیں۔ شادی کے بعد جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے گھر آئیں تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار تھے۔ ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں فاطمہ کے نام سے بلایا جاتا تو کہتی، مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو، تمہارے لیے تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا غم تازہ ہو جائے گا، میں تمہاری خادمہ ہوں۔ امام علی علیہ السلام کی اس شادی کے بعد ان کو اللہ نے ان سے 4 بیٹوں سے نوازا۔ ان کے نام عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان تھے جو چاروں کے چاروں بعد میں میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جن کی خوبیوں، فضیلتوں اور عظیم شہادت کے بارے میں گفتگو کرنا مقصود ہے، اس شادی کا پہلا ثمر اور جناب ام البنین کے پہلے بیٹے جنہیں تاریخ غازی عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو ہوئی۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ بہت مودت، محبت اور عقیدت تھی۔ جناب علی ابن ابی طالب نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، مگر معروف یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جمعہ کے دن 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری کو مدینہ رسول میں ہوئی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے نومولود کا نام عباس رکھا۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے 11 القابات ہیں: ابو الفضل، ابو الکریہ، ابو القاسم، قمر بنی ہاشم، سقائے سکینہ، علمدار حسینی، عبد الصالح، المواسی، باب الحوائج، شہید، پاسدار و پاسبان حرم۔ چونکہ حضرت علی علیہ السلام بعنوان دروازہ علم نبوت جانتے تھے کہ ان کا یہ فرزند ارجمند بغیر کسی شک و تردید کے باطل کے مقابلے میں سخت اور ہیبت والے اور حق کے سامنے شاداب و تسلیم ہے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے عباس ابن علی کی تربیت اور پرورش کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں فن سپاہگری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف خصوصاً علم فقہ سکھایا۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے، اسی بنا پر انہیں ثانی علی المرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً میدان کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبرگیری اور فلاح و بہبود کے خاص طور پر مشہور تھے، اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی نمایاں ترین خصوصیت ایثار و وفاداری ہے جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گئی، اس لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا ہے۔ آپ عرب اور بنو ہاشم کے خوبصورت ترین انسان تھے، اس لیے آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت عباس
عباس علیہ السلام کے والد گرامی حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں کہ جن کی عظمت کے سامنے دوست اور دشمن سب سر تسلیم خم کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی ماں فاطمہ بنت حزام بن خالد جو ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں، آپ کی شخصیت عالم اسلام میں بے نظیر مانی جاتی ہے۔ آپ ہی کے 4 فرزند میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت نوش فرما کر تاب زندہ و جاوید ہو گئے۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا خاندان شرافت، سخاوت و شجاعت اور مہمان نوازی میں عرب کے قبائل کے درمیان زبان زد عام و خاص تھا۔ ان کے والدین، دادا، پردادا بے انسانی کمالات کے شرح آفاق ستارے تھے۔ حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام نے فضائل و کمالات کو ان 2 عظیم خاندانوں سے ورثے میں پایا تھا۔ ناظرین، واقع کربلا کے وقت حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی عمر تقریباً 33 برس تھی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آپ کو لشکر کا علم بردار قرار دیا۔ اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی اور یزیدی لشکر کی تعداد مختلف روایات کے مطابق 9 لاکھ سے 90,000 تھی، مگر حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس ابن علی علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی عظمت اور جلالت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر اور دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھلائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشہور رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ ناظرین، دین اسلام پر جب کبھی بھی برا وقت آیا، حضرت عباس ابن علی علیہ السلام بہترین مدافع کے طور پر سامنے آئے اور کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی، چاہے وہ بابا علی المرتضیٰ کا زمانہ امامت ہو یا بھائی حسن مجتبیٰ کا دور امامت۔ آپ ہمیشہ اسلام اور اپنے امام میں وقت کے دفاع میں ہر اول دستے میں رہے اور اپنی وفا کے جوہر دکھاتے رہے۔ جس وقت تک آپ کے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام کا دور امامت آیا، ہمیشہ ان کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ ناظرین، جب بنو امیہ نے یزید ملعون کو خلیفۃ المسلمین کے منصب پر بٹھا کر دین اسلام کو پامال کرنے کا منصوبہ تیار کیا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کہ یزید ملعون جیسے فاسق و فاجر شخص کو خلیفہ بنا کر اس کی بیعت کرنا گویا اسلام کو سلام کر کے اسے خیر آباد کہنا ہے، ایسے موقع پر حضرت عباس ابن علی علیہ السلام جیسے دین اسلام کے وفادار اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اسلام کی بقا اور اس کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ یوں تو حضرت عباس علیہ السلام کی پوری زندگی وفا اور وفاداری سے لبریز ہے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی یہ وفاداری واقع کربلا میں کچھ منفرد انداز میں نکھر کر سامنے آئی۔ دوستوں یا دشمن، کوئی بھی آپ کی وفاداری کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور اس کے کارندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک عباس حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان پر حاوی ہونا نہایت ہی دشوار مسئلہ ہے، لہٰذا یہ چال چلی کہ عباس کو اپنے بھائی حسین ابن علی سے جدا کریں۔ اس چال اور حربے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عصر کے وقت شمر ملعون 4000 فوج کے ہمراہ دشت نینوا پہنچا اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو آواز دی، لیکن حضرت عباس نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ یوں کہوں حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے شمر ملعون کو جواب کے لائق ہی نہ سمجھا۔ جب آقا و مولا حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا، میرے عزیز بھائی، جاؤ دیکھو شمر آپ سے کیا چاہتا ہے، اپنے بھائی اور امام کے اطاعت میں آگے بڑھ کر شمر سے کہا، شمر کہو کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، اے عباس، میں نے ابن زیاد سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوایا ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو حسین سے دور کر دو۔ شیر خدا کے شیر فرزند بپھر گئے اور طیش میں آ کر فرمایا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لعنت ہو اس امان نامے پر اور اس پر جس سے یہ امان نامہ لے کر آئے ہو۔ اے دشمن خدا، تو یہ عمل کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے بھائی، اپنے مولا اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر کو تنہا چھوڑ کر لعنت کے زمرے میں داخل ہو جائیں۔ عجیب بات ہے، ہمیں امان دے رہے ہو لیکن فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی امان نامہ نہیں۔ یہ جملے حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت اور وفاداری کی واضح دلیل ہے۔ ناظرین، جب شب عاشور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا، سب سنو، یہ قوم صرف میرے خون کی پیاسی ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، چراغ بجھا دیتا ہوں۔ شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر اپنا اپنا راستہ لے لے اور یوں ہر کسی کو بھاگنے کا بہترین موقع فراہم کیا، لیکن قربان
جائیں حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی وفاداری پر کہ تاریکی کا سکوت توڑ کر سب سے پہلے آپ نے اپنا عہد وفا پورا کیا۔ ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت عباس ابن علی علیہ السلام نے آغاز سخن فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں عرض کیا، ہم یہ کام کیوں انجام دیں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد باقی رہیں یعنی زندہ رہیں؟ نہیں، خدا کبھی بھی یہ چیز آپ کی جدائی میں ہمیں نہ دکھائے۔ ناظرین، میدان کربلا میں جب امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے جناب علی اکبر شہید ہوئے تو کئی بار حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی۔ ہر بار امام نے یہ کہہ کر منع کیا کہ عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، اگر تو جائے گا تو میری فوج کا کیا بنے گا؟ میرا دل کہتا ہے کہ مولا عباس نے فرمایا ہوگا، اے مولا حسین، کہاں ہے وہ فوج جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ شاید امام حسین ابن علی علیہ السلام حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو کچھ دیر اور اپنے درمیان روکنا چاہتے تھے، چونکہ امام جانتے تھے کہ خیموں میں موجود عورتوں اور معصوم بچوں کا آسرا صرف عباس ہیں۔ جب تک عباس زندہ تھے ان کی امیدیں بھی زندہ تھیں۔ جب حضرت عباس کا اصرار بڑھا تو امام نے یہ کہہ کر کہ خیموں میں چھوٹے بچے تشنہ لب ہیں، ان کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کرو۔ حضرت عباس علمدار نے اپنے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام کے ماتھے کو چوما اور نہر فرات کی طرف بڑھے۔ فوج اشکیا کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے، مشکیزے کو پانی سے بھرا اور خود بھی پیاسے تھے۔ ایک چلو پانی کا لیا اور پینے کا ارادہ کیا۔ فوراً امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور خیموں میں ان کے ساتھ موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آئی۔ بی بی سکینہ کا پیاس کی شدت سے تڑپنا یاد آیا۔ جناب علی اصغر کے خشک ہونٹ یاد آئے۔ پانی نہر فرات میں پھینک دیا اور اپنے آپ سے یوں مخاطب ہوئے، اے عباس، حسین کے بعد ذلت و خواری تیرا نصیب ہو۔ حسین کے بعد زندہ رہنے کے لیے تو باقی نہ رہے۔ حسین تشنگی کی وجہ سے موت کے دہانے پر جا پہنچے ہیں اور تو ٹھنڈا پانی پی رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ کام عباس کے دین اور آئین وفا میں شامل نہیں۔ پھر ایک نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیتا جب تک حسین ابن علی پیاسے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جناب حسین ابن علی نے اپنے باوفا بھائی جناب عباس ابن علی کو خیموں میں موجود پیاس سے بچوں خصوصاً اپنی بیٹی سیدہ سکینہ بنت حسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساز رکھنے کا حکم دیا۔ ادھر خیموں میں سیدہ سکینہ بنت حسین پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہیں۔ شہزادہ علی اصغر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں۔ الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ادھر کمر بنی ہاشم نے نہر فرات کی طرف گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھرا اور 3 دن کے پیاسے عباس نے خود پانی پینا چاہا تو خیال آیا، عباس، اگر تم شہید ہو گئے اور پانی خیموں تک نہ پہنچا تو کل حسین کی بیٹی سکینہ کا سامنا کیسے کرو گے؟ چلو میں پانی موجود تھا مگر پینا گوارا نہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کا رخ کیا تو لشکر یزید نے آپ کو گھیر لیا۔ ایک ظالم نے تلوار مار کر بازو کاٹ دیا۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام نے پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھاما۔ ظالموں نے دوسرا بازو بھی تن وفا سے الگ کر دیا۔ مشکیزہ دانتوں میں تھام کر خیموں کی طرف بڑھنے لگے تو ایک تیر مشکیزے کو لگا، پانی زمین پر بہہ گیا۔ جناب عباس علمدار کی امیدیں ٹوٹی تو باب الحوائج بھی زمین پر گر پڑے اور یزیدی لشکر نے تیروں اور تلواروں کی بارش میں شہید کر دیا۔ زو وہ شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا صرف حضرت عباس میں ہے۔ ناظرین، شہادت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا ویسے ہی حضرت عباس ابن علی کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر انور بھی دفن کیا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جو ایک دنیا کا زندہ معجزہ ہے۔ کربلا میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضے کے 9 دروازے ہیں۔ روضہ حسین کے دروازوں کی طرح ان سب کے بھی مختلف نام ہیں اور ان سب پر مختلف طرح سے سلام کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مرکزی دروازے کا نام باب قبلہ ہے، اس پر السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس لکھا ہوا ہے۔ فضل حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، یہ دروازہ قبلہ رخ ہے۔ نمبر 2 ایک دروازے کا نام باب امام الحسن ہے اور اس پر السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین لکھا ہوا ہے، یعنی اے مومنوں کے امیر کے فرزند آپ پر سلام ہو۔ نمبر 3 ایک دروازے کا نام باب کف ہے۔ کف عربی میں ہاتھ یا بازو کو کہا جاتا ہے۔ کربلا میں حضرت عباس کو شہید کرنے سے پہلے ان کے بازو تن وفا سے قطع کیے گئے تھے۔ اس دروازے کے سامنے وہ مقام ہے جو حضرت عباس کا بایاں ہاتھ شہید
शहीद होने की याद में बनाया गया है। इसे बाब अली भी कहा जाता है। इस पर अस्सलाम अलैका या अब्द साहले लिखा हुआ है, यानी अल्लाह के नेक बंदे आप पर सलाम हो। नंबर 4, एक दरवाजे का नाम बाब अलकमा है। इसे बाब फुरात और बाब अली बिन मूसा रिजा भी कहा जाता है। दरिया फुरात की जो नहर करबला तक आती थी उसका नाम अलकमा था। जंग उसी नहर के करीब हुई थी। अब वो नहर खुश्क हो चुकी है। उस मकाम पर जो सड़क है उसका नाम शाहराए अलकमा रखा गया है। इस दरवाजे पर अस्सलाम अलैका या साकी या ताश करबला लिखा हुआ है। हजरत अब्बास ने आशूर से पहले कई बार यजीदी फौज का घेरा तोड़कर करबला के प्यासों को पानी पिलाया था। नंबर 5, एक दरवाजे का नाम बाब इमाम अल हादी है। इराक में जिन्हें इमाम अल हादी कहा जाता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग उन्हें इमाम अली नकी के नाम से याद करते हैं। इस दरवाजे पर अस्सलाम अलैका या हामिल लिवा उल हुसैन लिखा हुआ है। हामिल लिवा का मतलब है अलमदार सिपह सालार, यानी यह हुसैनी लश्कर के अलमदार आप पर सलाम हो। नंबर 6, एक दरवाजे का नाम बाब इमाम मोहम्मद अल जवाद है। इराक में जिन्हें इमाम मोहम्मद अल जवाद कहा जाता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लोग उन्हें इमाम मोहम्मद तकी के नाम से याद करते हैं। इस दरवाजे पर अस्सलाम अलैका या कमरे बनी हाशिम लिखा हुआ है। पाकिस्तान और दुनिया भर के जुलूस में उठाए गए अलमों पर अक्सर कमरे बनी हाशिम लिखा हुआ देखने को मिलता है। हजरत अब्बास निहायत खूबसूरत और वजी थे, इसलिए उन्हें ये लक़ब दिया गया, यानी ये बनी हाशिम के चांद आप पर सलाम हो। नंबर 7, एक दरवाजे का नाम बाब इमाम मूसा अल काजिम है। इमाम मूसा काजिम के नाम से यह दरवाजा है जिस पर अस्सलाम अलैका या बाबुल हवाइज लिखा हुआ है। बाबुल हवाइज का मतलब ऐसा दरवाजा जहां हाजतें पूरी की जाती हैं, यानी यह हाजतें पूरी करने वाले आप पर सलाम हो। नंबर 8, एक दरवाजे का नाम बाब इमाम साहिब अज़्ज़मा है। इमाम साहिब अज़्ज़मा का मतलब है दौरे हाजिर के इमाम, यानी आलम इस्लाम के इमाम इमाम मोहम्मद मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम। इस दरवाजे पर अस्सलाम अलैका या मन वफा बेबैयती लिखा हुआ है। हजरत अब्बास का नाम वफा से जुड़ा हुआ है, यानी यह अपनी बैत से वफा करने वाले आप पर सलाम हो। नंबर 9, एक दरवाजे का नाम बाब इमाम अल हुसैन है। ये रोज़े हुसैन की तरफ खुलता है। इस पर लिखा हुआ है, ऐ हर काम में बसीरत अख्तियार करने वाले आप पर सलाम हो। नाज़रीन, हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की औलाद इस वक्त दुनिया के काफी ममालिक में पाई जाती है। आप अलवी सैयद कबीला बनु हाशिम से हैं, इसलिए आपकी औलाद दुनिया में सादात अलवी के नाम से मशहूर है। सादात अलवी की आगे कई शाखे हैं, इसलिए आपकी औलाद अरब और इराक में सादात अलवी, मिस्र में सादात बनु हारून, उर्दन में सादात बनु शहीद, यमन में सादात बनु मद, ईरान में सादात अलवी अबुल फजली और बरसगीर पाक व हिंद में सादात अलवी अल मारूफ या आवान कुतबशाही के उन्वान से मशहूर और मारूफ हैं। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई दिलचस्प और इल्म से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।